السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لباس یا کپڑے دراصل ستر پوشی، شرم و حیا اور موسم کی سختی اور گرمی سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر اب زمانہ بدل گیا ہے۔ لوگ کپڑے ستر پوشی کے لیے کم اور فیشن کے لیے زیادہ پہنتے ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی اور دین اسلام کی شکل میں بہترین طریقہ زندگی عطا کیا جو ہمیں جینے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ حیا کہاں چلی گئی؟ ہمارے بچوں سے، ہماری بچیوں سے، ہمارے گھر سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری باتوں سے حیا بالکل غائب ہو گئی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مغربی تہذیب کے حوالے کر کے ان کی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ آج اپنی اولاد کے سب سے بڑے دشمن والدین ہی ہیں جو خود دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں اور ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں۔ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے اور لباس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بچے یا بچی کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ لباس کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں جو ہیں آپ ان کو کیا لباس پہناتی ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمیں پہنانا چاہیے، یا وہ لباس کے جس کو مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہنائیں؟ ٹائٹس، ڈیپ نیکس، سلیو لیس شرٹ، ہاف سلیوز کے کپڑے، بغیر دوپٹے کی قمیضیں، یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ اس طرح کا لباس پہنا کے ہم اپنی بچیوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے اندر کس قسم کا کریکٹر انجیکٹ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، آج کی ہوئی ایک ذرا سی غلطی کل کو ایک بڑے المیے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کے لباس پر خصوصی توجہ دیں۔ آج کے دور میں تمام شیطانی اور دجالی قوتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں جن کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے ٹی وی شوز، ڈرامے، ان کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مغربی تہذیب۔ ہمارے ٹی وی ڈراماز میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے سروں پہ دوپٹہ ہے اور ان کے کپڑے پورے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کے سروں سے تو کیا، ان کے گلے سے بھی دوپٹہ غائب ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے ان کو پہنا کر ماڈرنزم انجیکٹ کی جا رہی ہے ہماری نیو جنریشن میں۔ لڑکیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بچیوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، ان کو ماڈرن دکھانا ہے تو ان کو یہ لباس پہنائیے تاکہ وہ آگے جا کے معاشرے میں اپنا مقام بنا سکیں۔ جبکہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ عورت کو اس لیے عورت کہا جاتا ہے کیونکہ عورت کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیجئے، دنیا کو چھوڑیے اور جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیجئے۔ نہیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ پردے میں رہ کر دنیا اور دین دونوں کو لے کر ساتھ چل سکتے ہیں، آپ پردے میں رہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور عورت کو اس کا مقام دیا۔ لیکن آج زمانہ کیا ہے کہ عورت نے اپنا مقام کھو دیا، اپنے لباس کی طرف توجہ نہیں دی۔ کیا ایک عزت دار عورت وہ ہے کہ جس سے غیر مرد بات کرتے ہوئے آنکھیں نیچی کر لے، یا پھر ایک عزت دار عورت وہ کہلاتی ہے جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غیر مرد جو ہے اس سے بات کرے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پردے دار عورت ہوتی ہے اور وہ جب کسی کے سامنے، کسی دکاندار یا کسی کے ساتھ سامنے ہوتی ہے، بات کرتی ہے تو اگلا بندہ خود ہی اپنی نظریں جھکا لیتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی ماڈرن لڑکی جاتی ہے اور اس نے بہت ماڈرن والا لباس پہنا ہوتا ہے تو اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ خود کیجئے کہ عزت کس کو ملی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بچیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی حیادار ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی حیادار تھیں کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا تاکہ کوئی یہ اندازہ نہ کر سکے کہ فاطمہ چھوٹی تھی، فاطمہ موٹی تھی، لمبی تھی۔ تو ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی غیر آدمی ان کو دیکھ کر یا ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکے
سکے تو ہم ان کی امت میں سے ہیں جن کی بیٹی اتنی حیادار تھی. ان کی اسی حیا اور پاکیزگی کی وجہ سے جب میدان حشر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں تو تمام لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. تو سب جتنے بھی میدان حشر میں ہوں گے وہ سب اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں گے. تو یہ درجہ ان کو کیوں ملا؟ ان کی حیا، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی نیو جنریشن کو برباد کر دو. تو آج ہماری نیو جنریشن کو مغربی تہذیب پہ ڈال کے ہماری تہذیب و تمدن اور ہماری تعلیمات کو بالکل بھلایا جا رہا ہے، اور ایسا ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اپنے معاشرے کا، اپنی اسلامی تعلیمات کا گلا گھونٹ کے اپنی اولاد کو مغربی تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیے کسی ریڈی میڈ شاپ پہ جائیے، وہاں کپڑے بچیوں کے مانگیں 8، 9، 10، 11، 12، 13 سال کی بچیوں کے پورے بازو، شلوار اور دوپٹے کے ساتھ کپڑے ملنا مشکل ہیں. پراپر فل سلیوز، گلا بھی صحیح ہو، شلوار کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ، ایسے کپڑے ملتے ہی نہیں. پھر اپنی بچیوں کو اس طرح کے کپڑے پہنا کے مائیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو آج کل کا فیشن ہے. میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا میرے سوال کا جواب یہی ہے؟ کیا یہی جواز کافی ہے؟ کیا سب کنویں میں چھلانگ ماریں گے تو ہم بھی مار دیں گے؟ کیا سب لوگ اپنے بچوں کو زہر دینا شروع کر دیں تو کیا آپ بھی اپنے بچوں کو زہر دے دیں گے؟ تو جب آپ کے اندر سے نہیں کی آواز آتی ہے، ضمیر بولتا ہے، تو ہم میں سے کچھ لوگ خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے. حالانکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بچی نہیں ہے. اگر آپ کی نظر میں بچی ہے بھی، لیکن دنیا کی نظر میں ہرگز بچی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو زینب جیسے پھول کو مسئلہ نہ جاتا. سوچئے، غور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. چلے مانا کہ وہ بچی ہوگی، آپ کی نظر میں بچی ہوگی، آپ کا فیصلہ ٹھیک بھی ہوگا، تو ذرا بڑی خواتین کے لباس کی طرف آ جاتے ہیں. بڑے سے بڑے برانڈ میں جائیے اور ان کا کپڑا لے کے دیکھیے، اپنا ہاتھ پیچھے رکھیے اور روشنی کی طرف اس کپڑے کو لے جائیے. اس کپڑے میں سی تھرو لباس ہوتا ہے جس میں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ گرمیوں کے لیے بہت اچھا لباس ہے، لیکن جب ہاتھ ہم اپنا دیکھتے ہیں تو پیچھے ہمارے ہاتھ کی حرکات اور ہاتھ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سوچئے، جب ہم ایسا لباس پہنیں گے تو ہمارے جسم کے خد و خال اور ہمارا جسم نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کیا یہ لباس ہماری ستر پوشی کے لیے کافی ہے؟ ایسا لباس ہماری ستر پوشی کے لیے کافی نہیں ہے. ایسے باریک لباس پہن کے تو نماز بھی نہیں ہوتی. نماز میں اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ شلواروں کے کلر اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ ان کی سکن نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کی ٹانگوں کی سکن نظر آ رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا دھوپ میں لڑکیاں چلتی ہیں، باہر روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے کہ شلوار کے اندر سے ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ کپڑے ہمارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کافی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں انہوں نے پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس چھین لیا. تو حضرت آدم اور اماں حوا نے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے جسم کو ڈھانپا. جسم کو ڈھانپنا لباس کا اصل مقصد ہے، نہ کہ فیشن کو پورا کرنا. اب اس طرح کا لباس اور کپڑے جب گھر کی خواتین پہنیں گی تو گھر میں موجود شوہر، باپ اور بیٹا تو نظر جھکا لیں گے، لیکن باہر والے ہرگز نظر نہیں جھکاتے. کہتے ہیں کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی بیٹی، بیوی، بہن اور ماں کے لباس سے ہوتا ہے. آج کل کے مردوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بیچارہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو منع کرے، اس کی غیرت جاگتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو کہنا چاہتا ہے کہ لباس ڈھنگ کا پہن لے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہہ پاتا کیونکہ اس کی ماں اور بہن بھی ویسا ہی لباس پہن رہی ہوتی ہیں. کیا ہمارے پاس چوائسیز ختم ہو گئی ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولیے اور اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ڈیسیژن لیجئے. وقت ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے لباس پر توجہ دیجئے. ہم مسلمان ہیں، اپنے وقار کو پہچانیے کہ ہم ایک مسلمان عورت ہیں اور ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا بننا ہے. دوپٹے اتار کر اور مغربی تہذیب پر چل کر ہم اپنے وقار اور عزت کو اپنے ہاتھوں سے کھو کر خود کو ماڈرن اور کامیاب عورت کہلانے کی جھوٹی تسلی دے رہے ہیں. تو یہ جھوٹی تسلیوں سے نکل کر حقیقت کی طرف آئیے اور ایسی طرز زندگی اختیار کیجئے جس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. کیونکہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. آج ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں، میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن کل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کس وقت ہماری آنکھیں بند ہوں اور آج کی دوپہر جو ہے وہ ہماری زمین کے اوپر اور رات زمین کے نیچے نہ ہو. تو ابھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے. ابھی فیصلہ کیجئے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کہ کس طرح سے ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو جائے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک کر دیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.